بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام کرے نہ فاحش کوئی کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو چکی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، وہ تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، البتہ اگر کوئی شخص معمول سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اس روز روزہ رکھ لے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔